روزوں کی فرضیت اور اہمیت ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونے کا اقرار۔ نمبر 2، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، والحج، اگر استطاعت ہے تو حج کرنا۔ نمبر 5، وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو رمضان المبارک کے روزے ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور جو شخص رمضان المبارک کے روزوں کو ترک کرتا ہے بغیر شرعی عذر کے، یقیناً وہ بہت ہی بڑا مجرم ہے، وہ بہت ہی بڑا نافرمان ہے کہ بغیر شرعی عذر کے رمضان المبارک کے روزے وہ چھوڑتا ہو۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو اس آیات کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو شخص حاضر ہو، یعنی بالغ ہو، عاقل ہو، سالم ہو، تندرست ہو، تو فرمایا اس کو روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر کسی کو کوئی شرعی عذر پیش نہیں آیا، وہ صحیح ہے، تندرست ہے، حضر میں ہے، تو اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تو یہ حکم ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس روزہ چھوڑنے کی کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی شرعی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ رمضان المبارک کے روزے جو شخص چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، یقیناً وہ بہت ہی بڑا مجرم ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ترغیب و ترہیب کے اندر نقل کیا ہے کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر لاؤ۔ ہم ممبر لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جب سوار ہونے لگے، ممبر کے پہلے سیڑھی پر پاؤں رکھا، آمین کہا، دوسرے پر پاؤں رکھا، پھر آمین کہا، تیسرے پر پاؤں رکھا، پھر آمین کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر سے اترے، ہم نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ایک ایسا عمل کیا ہے، آپ کا یہ عمل آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ ممبر پر سوار ہو رہے اور اس کے پہلے سیڑھی پر بھی پاؤں رکھتے ہوئے آمین کہا، دوسرے سیڑھی پر بھی پاؤں رکھتے ہوئے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر بھی پاؤں رکھتے ہوئے آپ نے آمین کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آیا اور وہ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو تباہ و برباد کرے جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے لیکن اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے۔ کیا فرمایا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام
میرے پاس تشریف لایا اور انہوں نے بدعا کی اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے لیکن اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، اس لیے میں نے آمین کہا۔ اور دوسری مرتبہ انہوں نے کہا، اس شخص کو بدعا دی کہ جس شخص کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو میں نے آمین کہا کہ تیسری مرتبہ اس شخص کو بدعا دی جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پالے، ان کی خدمت کر کر جنت میں داخل نہ ہو سکے، تو اس پر میں نے آمین کہا۔ تو جبریل علیہ السلام کی بدعا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا اس پر، تو یقیناً وہ شخص جو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، یقیناً اس شخص کو فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام بدعا دیتا ہے اور وہ بدعا کا مستحق ہے۔ بدبخت ہے وہ انسان، مجرم ہے وہ انسان جو بغیر شرعی عذر کے روزہ ترک کر دے، روزہ چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو بھی ترغیب و ترہیب کے اندر نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے بازو سے پکڑ کر وہ پہاڑ پر لے گئے اور مجھے چڑھنے میں پریشانی ہونے لگی، تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے، یعنی ہم آپ کی مدد کریں گے آپ کو پہاڑ پر چڑھنے میں۔ فرماتے ہیں جب مجھے چڑھایا گیا تو وہاں پر میں کچھ لوگوں کی چیخ و پکار کو سنتا ہوں، تو میں نے پوچھا کہ یہ چیخ و پکار کن لوگوں کی ہے؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ چیخ و پکار جسے آپ سن رہے ہیں یہ ان لوگوں کی چیخ و پکار ہے جو جہنمی ہیں۔ کہتے ہیں مجھے اور آگے لے گئے اور میں دیکھتا ہوں کچھ وہ لوگ جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے چہرے کو چیرا دیا ہوا ہے اور ان سے خون ٹپک رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو افطار سے پہلے افطار کرتے ہیں، یعنی یہ افطاری سے پہلے کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، یعنی روزہ چھوڑتے ہیں یا روزہ توڑتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کے لیے کتنی سخت وعید ہے جو بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، روزے کو ترک کرتے ہیں، روزے کی کوئی اہمیت نہیں ان کے نزدیک۔ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کو رکھنے کے لیے ایک عاقل اور مسلم کی گواہی جو ہے وہ قبول کی جائے گی، مسلم ہو، عادل ہو، صرف مسلم نہ ہو بلکہ وہ عادل ہو، عدل کرنے والا ہو، وہ انصاف والا ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو، اس ایک شخص کی گواہی قبول کی جائے گی۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ترى الناس الهلال فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کیا تو میں گیا پیغمبر کے پاس، اسے میں نے خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِ، لوگوں کو حکم دیا کہ کل روزہ رکھنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک گواہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ چاند نظر آ چکا ہے، کل روزہ رکھنا۔ تو رمضان المبارک کے روزے کی لیے جو ہے ایک مسلم اور ایک عادل کی گواہی ضروری ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دو گواہ کا ہونا رمضان المبارک کے روزے کے لیے ضروری ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر جو واقعہ ہے کہ قریب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس شام سے مدینہ منورہ آیا اور ان کو کہا کہ ہم نے جمعے کی رات جو ہے چاند دیکھا اور ہم نے پھر روزہ رکھا صبح کو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ہم نے تو مدینہ میں ہفتے کو چاند دیکھا تھا تو ہم نے اسی حساب سے روزہ رکھا۔ تو یہ دلیل وہ کہتے ہیں دیکھیں
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ اکیلے قریب کی گواہی کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے کے لیے بھی 2 گواہ ہونا ضروری ہے۔ حالانکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس وجہ سے ان کی گواہی کو رد نہیں کیا کہ وہ ایک شخص ہے، کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک شخص کی گواہی قبول کی ہے، بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کی گواہی کو رد کر دیا اور فرمایا کہ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں اللہ کے رسول نے اسی چیز کا حکم دیا۔ اس کے بارے میں عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شام سے آیا تھا اور اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس مدینہ منورہ میں ہے تو وہ ان کی گواہی کو قبول نہیں کر رہا۔ اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک اکیلا قریب کی گواہی کو قبول نہیں کی جا رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبول کی۔ اور مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کی گواہی کو قبول اس لیے نہیں کیا کہ وہ دیر سے آیا تھا اور انہوں نے جمعے کو روزہ رکھا، انہوں نے ہفتے کو روزہ رکھا، انہوں نے ہفتے کو چاند دیکھا تو اتوار کو روزہ رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت جو انہوں نے کی کہ ہاکذا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا یہی ہمیں حکم ہے کہ اگر چاند نہ دیکھو، شہادت موصول نہ ہو، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر آسمان آبرآلود ہو تو پھر مہینہ 30 مکمل کرو۔ تو ہمیں اس کا حکم دیا ہے، تو ہمیں چاند نظر نہیں آئی، ہمیں کوئی گواہی موصول نہیں ہوا، تو ہمیں یہی حکم ہے۔ تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اکیلے ایک شخص کی گواہی کو قبول نہیں کیا۔ ہاں اگر 2 گواہ ہو تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر آسمان بالکل اس پر ابرآلود ہو اور ایک عادل مسلمان گواہی دے تو اس کی گواہی کو قبول کی جائے گی اور روزوں کا اعلان کیا جائے گا۔ اور روزہ رکھنے کی حوالے سے رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ فرض ہیں، اور فرضی روزوں کے لیے نیت کرنا وہ ضروری ہے۔ سنن نبی داود کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ، کہ جو شخص فجر سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے وہ روزے کی نیت نہیں کرے گا، فَلَا صِيَامَ لَهُ، اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ فرضی روزوں کے لیے شرط ہے، یہ ضروری ہے کہ بندہ طلوع فجر سے پہلے وہ نیت کر لے، اور جو نفلی روزے ہیں طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہت ساری احادیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نیت نہیں ہوتی تھی روزہ رکھنے کی، اور آپ صبح پوچھتے اپنے گھر والوں سے کیا کھانے کے لیے کچھ ہے، وہ منع کر دیتے، تو آپ فرماتے کہ بس میں روزہ رکھتا ہوں، میں روزے سے ہوں۔ تو نفلی روزے کے لیے نیت جو ہے رات کو کرنا، طلوع فجر سے پہلے کرنا ضروری نہیں، لیکن فرضی روزوں کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نیت کرے طلوع فجر سے پہلے۔ اب نیت کن الفاظ سے کی جائے؟ کچھ لوگ ان الفاظ کو وہ کیلنڈر میں بھی چھپواتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ الفاظ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ ان الفاظوں سے وہ نیت کرے۔ حالانکہ لسان العرب کے اندر غد کا معنی لکھا ہوا ہے۔ لسان العرب یہ بہت بڑی کتاب ہے، لغت کی کتاب ہے، عربی لغت کی کتاب، اس میں لکھا ہوا غد یہ لفظ استعمال ہوتا ہے دوسرے دن جو کل آنے والا اس کے لیے۔ ایک تو آج یعنی کل، آج کا جمعہ ہے نا، کل ہفتہ، ہم ہفتے کے لیے غد کا لفظ استعمال کریں گے۔ روزہ میں آج جمعے کا رکھ رہا ہوں اور ہفتے کے لیے غد نویت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو میں یہاں استعمال کر رہا ہوں۔ لسان العرب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی لغت کے اندر کہ یہ بات درست نہیں ہے، تو یہ غد کا لفظ آج کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو دعا ہے، یہ دعا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی صحیح حدیث سے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کے الفاظ ثابت نہیں ہوتے۔ نیت کیسے کرے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے، نیت کرنا ضروری ہے۔ تو زبان سے نیت نہیں ہوگی بلکہ دل کا ارادہ، زبان سے کچھ مخصوص الفاظ کہنا سنت سے ثابت نہیں، لیکن
نیت دل کا ارادہ ہے، دل کا ارادہ ہو، پختہ ارادہ ہو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہ نیت بندہ طلوع فجر سے پہلے کرے گا فرضی روزہ رکھنے کے لیے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اب رمضان المبارک کے روزے، اس کے چند اور مسائل پر ہم بات کرتے ہیں۔ اب وہ شخص جو رمضان المبارک کے مہینے میں وہ بیمار رہا، بیمار ہو گیا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا وہ سفر پر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ اس گنتی کو پورا کرے گا دوسرے دنوں میں، اخر کہتے ہیں دوسرے کو، وہ اس گنتی کو پورا کرے گا، یعنی جتنے روزے وہ یہاں چھوڑ رہا ہے اپنے مرض کی وجہ سے، جتنے روزے وہ چھوڑ رہا ہے اپنی سفر کی وجہ سے، مرض اور سفر کی وجہ جتنے روزے چھوڑے گا اتنے روزے وہ بعد میں رکھے گا۔ ایام اخر، اخر سے مراد کیا ہے؟ یا تو اگر مریض تھا تو وہ تندرست ہوگا تب، اگر وہ سفر میں تھا حضر میں ہوگا تب ایام اخر ہے تو وہ روزہ رکھے گا، وہ روزہ رکھے گا۔ اور اسی طریقے سے وہ شخص جو دائمی مریض ہے، جو مستقل مریض ہے، جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے یہ حکم ہے فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ طعام مسکین ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلائے، تو پھر یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص زیادہ روزے چھوڑتا ہے تو پھر وہ اکٹھے ہی وہ اتنے ہی مساکین کو کھانا کھلائے، یا وہ جو ہے الگ الگ ہر روزے کے عوض جو ہے وہ مسکین کو کھانا کھلائے؟ تو شیخ محترم نے یہ جواب دیا کہ قرآن کے اندر اس کی صراحت نہیں ہے کہ وہ اکٹھے، اس نے 25 روزے چھوڑے اور وہ آگے رکھ بھی نہیں سکتا، کوئی ایسا مرض اس کو لاحق ہو چکا ہے کہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے، تو اس کے جو عوض ہے، فدیہ ہے، وہ اکٹھے ہی لوگوں کو دے یا الگ الگ دے، اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ جیسے اس کو سہولت ہو وہ اکٹھے دے یا الگ الگ دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طعام، غلہ، دانہ یہ دے یا اس کے عوض کوئی اور چیز بھی دے سکتا ہے؟ تو طعام ہے کھانے کے لیے، غلہ ہو، دانہ ہو، یہ دے۔ اگر یہ نہیں دے سکتا وہ تو پھر وہ فدیہ بھی دے، پیسے اس کی رقم بھی دے سکتا ہے۔ عبداللہ محدث روپڑی فتاوی حدیث کے اندر لکھتے ہیں کہ جس طرح اس کو سہولت ہو، کیونکہ اس میں قید نہیں ہے، اگر وہ اپنے روزوں کا فدیہ کسی ایک مسکین کو دے یہ بھی ٹھیک ہے، اور جتنے روزے چھوڑے اتنے مساکین کو دے یہ بھی ٹھیک ہے، اکٹھا دے یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ روزانے کی بنیاد پر دے، اکٹھا نہ دے یہ بھی ٹھیک ہے، اگر وہ غلہ دے، وہ دانہ دے یہ بھی ٹھیک ہے، اگر وہ رقم دیتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ اب مسئلہ ہے اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک شروع ہوتے ہی وہ بیمار ہے، یا رمضان سے پہلے بیمار ہے، رمضان میں بھی بیمار رہا، رمضان کے بعد بھی وہ بیمار رہا، کیونکہ یہ مسئلہ تو ہم سمجھ گئے کہ جو شخص بیمار ہے وقتی طور پر وہ بعد میں روزے رکھے گا، یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی۔ جو مستقل مریض ہے وہ فدیہ دے گا۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو بیمار ہوا اور پورا رمضان بیمار رہا، بعد میں بھی وہ بیمار رہا، وہ روزے نہیں رکھ سکتا اور وہ پھر مر گیا، اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اور اسی طرح وہ شخص جو سفر کرتا ہے اور اس کا سفر چلتا رہتا ہے، وہ حضر میں نہیں آیا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور اسی حالت میں وہ مر گیا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں قرآن کریم پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو، وہ بعد میں دوسرے ایام میں اس گنتی کو پورا کرے۔ دوسرے ایام سے مراد کیا ہے؟ مریض کے لیے تندرست ہونا، مسافر سفر والے کے لیے حضر میں ہونا، غیر سفر میں ہونا۔ لیکن ایک کو وہ حالت ملی نہیں، یعنی وہ تندرست نہیں ہوا، وہ تندرست نہیں ہوا، اسی میں فوت ہو گیا۔ کوئی سفر میں تھا مستقل، اسی میں فوت ہو گیا، حضر میں وہ آیا ہی نہیں، اسی میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کو دوسرے دن ملے ہی نہیں، تو اس کے
جو ورثاء ہے ان پر کسی قسم کا نہ فدیہ ہے نہ ہی روزوں کی قضا ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص رمضان میں بیمار یا اس کے کچھ روزے وہ اس سے چھوٹ جاتے ہیں، اس کو دوسرے دن ملتے ہیں، یعنی تندرست مریض ہے تو اس کو تندرستی کے جتنے ایام ملے ہیں، پھر اس کے بعد وہ فوت ہوا ہے۔ رمضان کے روزے چھوڑے، بیمار تھا، شوال میں بیمار تھا، پھر وہ فوت ہوتا ہے شعبان کے اندر، لیکن اس سے پہلے ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول کے اندر تندرست رہتا ہے، تو ایسا شخص اگر فوت ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صام عنہ ولیہ، اس کا ولی، اس کا وارث اس کی طرف سے روزہ رکھے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ایام الاخر اس نے پائے، اس نے وہ ایام حاصل کیے، وہ ایام پا لیے ہیں جن میں اس کو روزہ رکھنا تھا، یعنی اسی مرض کے اندر رمضان گزار کر وہ نہیں مرا، اس کے بعد وہ تندرست ہوا ہے، تندرست ہو کر وہ مرا ہے، اور اگر چند دن وہ تندرست رہا، روزہ نہیں رکھا، تو پھر جتنے دن تندرستی کی ہو اتنے روزے رکھیں گے۔ اور اگر وہ اسی بیماری کے اندر مرا ہے، وہ تندرست ہی نہیں ہوا، نہ کسی قسم کا روزہ ہے نہ فدیہ ہے، اور اگر وہ تندرست رہا تو پھر جو ہے اس کے ورثاء وہ روزے رکھیں گے۔ اب اس کے حوالے سے بھی عبداللہ محدث روپڑی، میں بار بار نام لے رہا ہوں، بہت بڑے محدث عالم دین گزرے ہیں، عبداللہ محدث امرتسری روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتاویٰ ہے، ان سے اس حوالے سے پوچھا گیا کہ اس کے جو ورثاء ہیں، اس کے تمام ورثاء یعنی 1 2 3 جتنے بھی ہیں اس کے گھر کے اندر، جتنے بھی اس کے روزے تھے، وہ سارے مل کر رکھ سکتے ہیں یا ایک ہی وارث رکھے گا؟ تو انہوں نے یہی فتویٰ دیا کہ صام عنہ ولیہ کے اندر جو حکم ہے وہ اس میں عموم ہے، عام ہے یہ حکم، تو جتنے بھی اس کے ورثاء ہیں وہ سب مل کر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی ایک روزہ رکھے وہ بھی رکھ سکتا ہے، وہ روزوں کو پورا کرے۔ اب دوبارہ آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں کہ اگر وہ مریض ہے، بعد میں تندرست ہوتا ہے، مسافر ہے، سفر میں، حضر میں آتا ہے، روزے رکھے گا، مستقل مریض ہے، فدیہ دے گا۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ اگر اسی مرض میں وہ مرا، اس کو دوسرے دن ملے ہی نہیں، نہ روزہ ہے نہ فدیہ ہے، اور اگر وہ اس مرض میں نہیں مرا، پھر اس کے اوپر روزے ہوں تو اس کے ورثاء روزے رکھیں گے۔ 4 صورتیں بیان کی۔ 5ویں صورت اس مریض کی، اس خاتون کی جسے ہم حاملہ کہتے ہیں جو حمل سے ہو، یا وہ خاتون جسے ہم مرضعہ کہتے ہیں جو دودھ پلانے والی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے لیے علماء کے مختلف اقوال موجود ہیں۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں نہیں، وہ بھی اسی مریض کے حکم میں، اور بعد میں دوسرے دن پا لے اس میں وہ روزہ رکھیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جس کے رمضان المبارک میں رضاعت کا مسئلہ ہے، پھر رمضان کے بعد رضاعت کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، یعنی بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اب رمضان کے بعد چند ماہ بعد وہ 2 سال مکمل ہو جائیں گے، دودھ چھڑا لیں گی، بعد میں وہ روزہ رکھ سکتی ہے، تو بہتر ہے وہ روزہ رکھے۔ اور اسی طریقے سے جس کے حمل کا مسئلہ، حمل وضع ہو جائے گا رمضان کے فوراً بعد یا چند مہینوں بعد، اگلے رمضان سے آنے سے پہلے فارغ ہو جائے گی، دودھ پلاتے ہوئے بھی روزہ رکھتے ہوئے کوئی دشواری نہیں ہوگی، تو پھر بہتر ہے روزہ رکھے۔ لیکن اگر روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہے، مشکل ہے، اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ کہ وہ فدیہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاملہ سے، مرضعہ سے بھی روزہ اللہ نے اٹھا لیا ہے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر مشکل ہے، ظاہر سی بات ہے، مثلا ایک خاتون ہے، اب وہ حاملہ ہے، حمل کا پیریڈ گزر جاتا ہے، پھر اس کے بعد رضاعت، اس میں بھی اس کے ساتھ مسئلہ ہے دودھ پلانے میں، پھر ظاہر سی بات ہے رضاعت کا مسئلہ 1 2 مہینے تو ہے نہیں، 2 سال کا ہے، تو پھر اسی دوران دوسرے بھی روزے آ جائیں گے، دوسرا رمضان بھی آ جائے گا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کیا کرے، وہ فدیہ دے اس کے لیے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس شخص کا جو رمضان المبارک کے اندر وہ شخص روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں اپنی گھر والی سے ملتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے کفارہ ہے، اس کا کفارہ ہے، اس کے روزہ اس طریقے سے اگر توڑا تو پھر اس کے لیے کفارہ ہے۔ ایک صحابی رسول آئے تھے، تو ان کا یہی مسئلہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کفارہ بتایا۔ رمضان المبارک کے
جو ہے بہت سارے مسائل وہ رہتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ہم آپ کو بیان کریں گے، کیونکہ کچھ ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ ٹائم کمپنی سے کم ملتا ہے تو ٹائم کو پیچھے لے جائے، اور 25 پر کل پچھلے جمعے کو اعلان ہوا تھا کہ ہم جو ہے نا اپنا جمعہ ختم کر لیا کریں گے، تو آئندہ جمعے کو انشاءاللہ یہ جو مسائل رہتے ہیں کہ جو رمضان میں روزے کی حالت میں اس انداز میں روزہ توڑ دے یا جو ویسے جان بوجھ کر توڑ دے، کیونکہ اس میں بہت تفصیل ہے، بڑے مسائل ہیں، بہت جلدی کے اندر میں آپ کو اگر یہ مسئلہ سمجھاؤں گا سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔